السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، سردی کے اس موسم میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی مدد سے اللہ کے گھر میں ہم اور آپ اس وقت جمع ہیں۔ دین کی کچھ باتیں سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں اتحاد و ابنائی سلفیہ کے ذمہ داروں کا کہ اس موسم میں جب کہ لوگ بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتے، ایک دینی مجلس لوگوں نے ترتیب دی ہے۔ اللہ ہم سب کی یہاں پہ حاضری کو قبول فرمائے۔ عرش الہی کے مستحق کون ہے، اس موضوع پر ابھی آپ نے ایک بہت اچھی اور بہترین تقریر سماعت کی۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 21ویں پارے سے سورہ لقمان کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے۔ یہ لقمان کون تھے؟ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبی تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نبی تو نہیں تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔
قرآن حکیم سے یہ بات واضح نہیں ہوتی ہے کہ یہ نبی تھے کہ نہیں تھے. قرآن نے کیا کہا؟ ہم نے لقمان کو حکمت دی. اب حکمت کا لفظ یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ حضرت لقمان نبی. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے بھی حکمت کا لفظ استعمال کیا. حضرت داؤد کے بارے میں حکمت کا لفظ آیا, حضرت عیسیٰ کے بارے میں حکمت کا لفظ آیا. لیکن صرف لفظ حکمت اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نبی تھے. اسی لیے احتیاط کا تقاضا یہ کہ ان کو نبی نہ مانا جائے. ان کے نبی ہونے پر کوئی واضح اور کلیئر دلیل نہیں ہے. یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں جہاں گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے, اور ایک بات یاد رکھیے, آیت نمبر 12 سے لے کے آیت نمبر 19 تک تقریباً 10 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے. کون تھے, کس زمانے کے تھے, قرآن نے یہ سب نہیں بتایا. لیکن ان کی ایک بہت خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت دی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ, ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی. حکمت کیا ہے؟ عام طور سے انگریزی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے وزڈم, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزڈم یہ حکمت کا صحیح ترجمہ نہیں ہے, صحیح ٹرانسلیشن نہیں. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کہتے ہیں اتقان العلم, علم کا مضبوط ہونا. ایک آدمی کا علم بہت مضبوط ہے. وَإِجْرَاءُ الْعَمَلِ عَلَى وِفْقِ الْعِلْمِ, ایک تو علم مضبوط ہے, علم اسٹرانگ ہے, اور علم کے مطابق آدمی عمل کر رہا ہے, تب کہا جائے گا کہ وہ حکمت والا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. اس کا ہر کام پری پلانڈ ہے. اس کا کبھی ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں, کوئی پلاننگ کرتے ہیں, پلاننگ فیل ہو جاتی ہے. اللہ کی پلاننگ کبھی فیل نہیں ہوتی. اللہ اپنے ہر کام میں حکیم ہے. تو لفظ حکمت یہ عربی زبان میں حکم سے بنا ہے. حکم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا, کسی چیز کو کنٹرول کرنا, کسی چیز کی سیٹنگ کرنا. اسی لیے گھوڑے کی لگام میں جو لوہا لگا ہوتا ہے, گھوڑے کے منہ میں جو لگام پہنائی جاتی ہے اس میں جو لوہا لگا رہتا ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور اسی لیے قرآن کی ایک صفت بیان کی گئی, خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کی, کتاب احکمت آیاتہ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں, جس کی آیتیں بہت کنٹرولڈ ہیں, بہت سیٹ ہیں. قرآن کی ایک ایک آیت اپنی جگہ بالکل پرفیکٹ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کہہ سکے کہ یہ آیت یہاں نہیں ہونی چاہیے. ہر آیت ایک دم بالکل اپنی جگہ پرفیکٹ ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی, یعنی ایسا علم دیا کہ وہ ہر کام صحیح طریقے سے کر سکے. حضرت لقمان کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے 2 واقعات نقل کیے. جی چاہتا وہ 2 واقعات آپ کے سامنے بیان. ایک واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت لقمان ایک غلام تھے, ایک آدمی کے یہاں کام کرتے تھے. اس نے کہا کہ بکری ذبح کرو, اور بکری ذبح کر کے اس بکری کے بدن میں جو سب سے بہترین پارٹ ہے, سب سے بہترین حصہ ہے, 2 چیزیں ایسی مجھے لا کے دو. حضرت لقمان نے بکری ذبح کی اور بکری کی زبان اور دل اس کو پکا کے پیش کیا. مالک کو بڑا غصہ ہے. بھئی ہم لوگ خود گوشت کھانے والے شوقین لوگ ہیں, کیا گوشت میں صرف زبان اور دل بڑی ٹیسٹی ہوتی, کھانے والے ایک سے ایک چیز کھاتے ہیں. تو مالک کو غصہ تو بہت ہے, اس نے کنٹرول کیا. پھر کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ ایک کام کرو, آج بکری ذبح کرو اور سب سے واہیات چیز جو پوری بکری کے بدن میں ہے اس کو تم لے کے آؤ. سب سے خراب چیز, اخبث مضغۃ, سب سے خراب چیز. حضرت لقمان نے پھر وہی زبان اور دل پیش کر دیا. اب مالک کا پارا تو جو ہے آسمان پہ چڑھ گیا. کہا کہ کمبخت کہیں کہ میں نے کہا کہ سب سے بہترین چیز لاؤ تب بھی تم یہی زبان اور دل لائے, اور سب سے خراب چیز کا تب بھی یہی لائے, کیا حرکت ہے؟ تو حضرت لقمان نے کہا یہی تو وہ 2 چیزیں ہیں, زبان اور دل. ان تابا تابا کل شیء, زبان اچھی اور دل اچھا تو سب اچھا, اور زبان خراب اور دل خراب تو سب خراب. یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو دی. کالے کلوٹے تھے بالکل,
چہرے پر بالکل بدصورت تھے. ایک مرتبہ حضرت لقمان کے پاس ایک آدمی آیا, کہا کہ ایک بات بتاؤ, تم لقمان ہو؟ کہا ہاں میں لقمان ہوں. کہا تم فلاں قبیلے کے غلام ہو؟ کہا ہاں غلام. کہا بکری چراتے ہو؟ ہاں چراتا ہوں. اتنے کالے کلوٹے ہو؟ ہاں بالکل کالا تو ہوں, تم کو نظر آ رہا ہوں. تو حیرت کس بات کی جناب علی؟ کہا کہ تم اتنے کالے کلوٹے ہو, غلام ہو, بکری چراتے ہو, پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ تمہارے دروازے پر بھیڑ لگائے رہتے ہیں, لوگ تم سے مشورہ لیتے ہیں, لوگ تم سے بڑی محبت کرتے, کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جو طریقہ بتاتا ہوں اگر تم بھی وہ طریقہ آزماؤ تو تمہارے ساتھ بھی لوگ ایسا کریں گے. کہا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ غضی بصری, میں اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکائے رکھتا ہوں, نگاہ کا خراب نہیں, میری نگاہوں میں مکاری نہیں ہے, میری نگاہوں میں شہوت نہیں, نگاہوں کو جھکائے رکھتا ہوں. وَكَفِّ لِسَانِي, اور زبان پر بڑا کنٹرول رکھتا ہوں, فالتو نہیں بولتا ہوں. وَعِفَّةَ طُعْمَتِي, حرام نہیں کھاتا ہوں, ایک ایک نوالے کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں, بڑا سنبھال کے کھاتا ہوں. وَحِفْظِي فَرْجِي, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہوں. وَقَوْلِي بِصِدْقٍ, اب بولتا ہوں تو سچ بولتا ہوں. وَوَفَائِي بِعَهْدِي, اور وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ پورا کرتا ہوں. وَتَكْرِمَتِي ضَيْفِي, اور مہمان آتا ہے تو بڑی عزت کرتا ہوں. وَحِفْظِي جَارِي, اور پڑوسی کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں. وَتَرْكِي مَا لَا يَعْنِينِي, اور کبھی فالتو چیزوں میں ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہوں. فَذَاكَ الَّذِي صَيَّرَنِي إِلَىٰ مَا تَرَىٰ, یہی وجہ ہے کہ مجھے لوگ اتنا چاہیں. تو یہ ہے لقمان حکیم. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی, ہم نے ان کو حکمت والا بنایا. اور حکمت عطا کرنے کے بعد جو ہم نے حضرت لقمان کو پہلا حکم دیا وہ کیا دیا؟ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. سب سے بڑی حکمت یہی ہے, آدمی اللہ کا شکر ادا کرے. انسان کے پاس ڈگری ہے, نالج ہے, عزت ہے, پیسہ ہے, لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے, مشرک ہے, کافر ہے. کس کام کی اس کی ڈگری, کس کام کی اس کی دولت؟ سب سے بڑی حکمت یہ کہ انسان جس کا کھاتا ہے اس کے آگے سجدہ کرے, جس کی زمین پہ چلتا ہے, جس کی دی ہوئی آکسیجن سے سانسیں لیتا ہے, اس مالک کی تعریف کرے, اس کا شکر کرے. کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی, سب سے بڑی حکمت یہی تھی, انشکر للہ, اللہ کا شکر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ایک کنفیوژن کو دور کیا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا, کیوں دیا؟ ہماری نماز سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ یا اللہ کہتا ہے ہمارے آگے ہاتھ پھیلاؤ, ہم سے دعا کرو, ہمارے دعا کرنے سے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن نے ہمارے اس سوال کا جواب دیا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو بھی شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے شکر ادا کرے گا. جو نماز پڑھے گا وہ اپنے لیے پڑھے گا. جو اللہ کے آگے سجدہ کرے گا, جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گا, وہ اپنے فائدے کے لیے پھیلائے گا. وَمَن كَفَرَ, کوئی ناشکری پر اتر جائے, کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے, کوئی اللہ کے آگے زندگی میں کبھی سجدہ نہ کرے, کوئی اللہ کا انکار ہی کر دے. وَمَن كَفَرَ, کوئی اللہ کو نہ مانے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ, اللہ تعالیٰ کو تیرے ماننے نہ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں, اللہ بے نیاز ہے. تو تعریف کرے یا نہ کرے, اللہ تو خود ہی حمید ہے, قابل تعریف. ایسا نہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں تب وہ تعریف والا ہے, وہ تو پہلے سے ہی حمید ہے, قابل تعریف ہے. ہم تعریف کریں یا نہ کریں وہ ہماری تعریف کا محتاج نہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں, جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی, اللہ تعالیٰ بڑے عجیب الفاظ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی, یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم, اے میرے بندو, جتنے لوگ پہلے گزرے, جتنے لوگ بعد میں آئے, جتنے اس دنیا میں انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں,
کانوا علی اتقا قلب رجل واحد منکم، سارے کے سارے لوگ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو ساری کائنات مل کر کے اللہ کی تقوی والی بن جائے، متقی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والی بن جائے. ما زاد فی ملکی شیئا، اللہ کی حکومت میں کوئی بڑھوتری ہونے والی نہیں ہے، اللہ کی ملکیت میں، اللہ کی سلطنت میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے سجدے کی اللہ کو ضرورت ہے، ہماری نماز کی اللہ کو ضرورت ہے. ما زاد فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں کوئی زیادتی نہیں ہوتی. اور اگلا جملہ سنو، وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنكُمْ، اے میرے بندو ساری کی ساری دنیا مل کر کے اللہ کی نافرمان ہو جائے، ساری کی ساری دنیا کے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، ما نقص من ملکی شیئا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. ساری دنیا اللہ کو نہ مانے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی سلطنت، اس کی حکومت، اس کی بادشاہت اپنے سے پڑتا ہے. دنیا میں فرعون بھی آیا جو اپنے کو رب کہتا تھا، اللہ کا کیا بگڑ گیا؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی عبادت میں کوئی کمی آ گئی؟ دنیا نے دیکھا، دنیا کی آنکھوں نے دیکھا، جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا سمندر میں ڈوب کے مرا، اور جب مرنے لگا تو چلانے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ، اے اللہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے آیا. اللہ نے کہا بھی ایمان لایا؟ اب پچھتائے کا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت. جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سمجھ لیجیے. مرنے کے بعد مہلت ملنے والی نہیں، اور آخری ٹائم کی بھی مہلت کا کوئی مطلب نہیں. کہیں میں نے انٹرنیٹ پر یہ کوئی پوسٹ آئی تھی، جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے. صحیح بات ہے. ابھی آپ نے تقریر سنی نا کہ جب موت آتی ہے تب آدمی کہتا ہے کہ اللہ ایک بار اور مہلت دے دے، ایک بار اور ٹائم دے دے، دوبارہ تم ٹائم تھوڑی ملنے والا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو شکر ادا کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو ناشکری کرے گا اللہ دینے آ جائے، اللہ کو تمہارے شکر کی ضرورت نہیں. اب اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی نصیحتوں کا بیان کر رہا ہے. اب کتنے پیارے انداز میں بیان کر ذرا غور کیجیے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. آج کی اس بزی زندگی میں، اس بزی اور مصروف لائف میں، کہ باپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اپنے بچے کو نصیحت کر سکے. کبھی آپ غور کیجیے کہ آج ہم لوگوں کی زندگی کیسی ہوگی. شوہروں کے پاس ٹائم نہیں بیویوں کے لیے، باپ کے پاس وقت نہیں اولاد کو بٹھا کے کچھ بول سکے، کچھ بات کر سکے. ایسی زندگی ہوگی ہماری. ہر آدمی اپنی دنیا میں مگن ہے. جب سے یہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور آیا، ہم دنیا کے لیے تو بہت ایکٹیو ہو گئے، اپنے پریوار کے لیے ہم اجنبی ہو گئے. بچے ترستے ہیں ان کا باپ ان سے دو الفاظ بولے. مائیں بھی بیچاری اپنا کام دھام میں لگی، جب فرصت ملی تو سیریل میں لگ گئی، یوٹیوب میں لگ گئی، فلموں میں لگ گئی. بچوں کو ماں کا پیار نہیں مل پا رہا ہے، اولاد کی محبت نہیں مل پا رہی. قرآن کریم بتا رہا ہے ایک باپ کی ذمہ داری ہے، اس کی زندگی میں اس کی اولاد کی نصیحت کا بھی ایک ٹائم ہونا چاہیے. اس کی زندگی میں سارے کام ہیں، بہت بڑے کروڑ پتی ہیں آپ، ارب پتی ہیں، لیکن اپنی اولاد کو آپ ٹائم نہیں دے رہے. کاہے پہ کروڑ پتی، کاہے کا پیسہ آپ کے پاس؟ یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے، اور نصیحت کا انداز بتا رہا ہے قرآن. نصیحت پیار سے ہوتی ہے. ہم لوگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بچے کو جب بھی سمجھائیں گے ڈانٹ کے سمجھائیں گے، وہ بڑے فخر سے کہیں گے میری اولاد کی مجال ہے میرے سامنے کچھ بول سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں گھر میں جاتا ہوں تو میری بیوی بچے جو ہے دبک کے رہتے ہیں. اللہ کے بندے، انسانوں کی شیر ہو.
کہ آپ کو دیکھ کے آپ کی بیوی بچے دبک کے رہتے ہیں. یہ انسان کی علامت نہیں، شیر کی علامت ہے، جانور کی علامت ہے. انسان کی علامت تو یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو تو بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، اولاد خوش ہو جائے. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں. اچھا، بچے کا نام کیا ہے قرآن نے نہیں بتایا. حضرت لقمان اپنے بچے کو اے میرے بچے کہہ رہے ہیں. اللہ، ایک باپ اپنے بیٹے کو جب اے میرے بچے، اے میرے بیٹے کہہ کے مخاطب کرے تو اس میں ایک الگ اپنا نیت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ نام لے کے پکارے، اے عبداللہ، اے فلاں، اے فلاں، اور ہوتا ہے کہ اے میرے بچے آجا میرے پاس آجا. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں یا بنیا. عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ یا بنیا کا مطلب اے میرے بچے، میرے بیٹے بھی نہیں کہا. حالانکہ نصیحت کے انداز سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بیٹا بڑا ہو چکا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. یاد کرو جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بچے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. نصیحت کا آغاز کر رہے ہیں شرک سے روک کر. کیوں؟ سب سے پہلی نصیحت یہ کیوں کہ شرک مت کرنا. اس لیے کہ دیکھو دو ہی چیزوں کا بگاڑ ہوتا ہے، ایک عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے، ایک عمل کا بگاڑ ہوتا ہے. اور اصل بگاڑ عقیدے کا بگاڑ ہے، عمل کا بگاڑ تو بعد میں. پہلے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. اور عقیدے کا بھی سب سے بڑا بگاڑ یہ ہے کہ آدمی مشرک ہو جائے یا دہریہ ہو جائے، یا تو اللہ کو مانے ہی نہ، یا مانے لیکن شرک کرے. کچھ ایسے بھی تو لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کہتے کائنات ایسے ہی بن گئی، دنیا ایسے ہی بن گئی، اس دنیا کا کوئی کریٹر نہیں، کوئی خالق نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، ایسے بھی واہیات لوگ ہیں دنیا میں، کہتے ہیں کوئی خالق ہی نہیں ہے، کوئی رب ہی نہیں ہے، دیر از نو گاڈ، کوئی خدا ہی نہیں ہے. یہ عقیدے کا سب سے بڑا بگاڑ ہے. انسان دہریہ ہو جائے یا پھر انسان مشرک ہو جائے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دونوں چیزوں سے روک دیا. لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. یعنی جب اللہ کا نام لے لیا اس کا مطلب کہ تجھے اللہ کو ماننا ہے، اپنے معبود کو ماننا ہے. یعنی تو دہریہ مت بن، تو ملحد مت بن، اور شرک مت کرنا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم. اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے شرک. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ ٹوپی کو پیر میں پہن لیا جائے اور جوتے کو سر پہ لگا دیا جائے، اسی کا نام ظلم. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی پراپر جگہ کے بجائے کہیں اور رکھ دینا، اسی کا نام ظلم ہے. عبادت اللہ کا حق ہے، سجدہ اللہ کا حق ہے، قسم اللہ کی کھانی چاہیے، نظر اس کے نام کی ماننی چاہیے. یہاں بڑے پیر صاحب کے نام سے مرغے ذبح ہو رہے، یہی تو شرک ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، سجدہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یا مزاروں پہ بھی ماتھے ٹیکے جا رہے، یہی تو شرک ہے. قسم اللہ کی کھانی چاہیے، یہاں بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھے کر تیری قسم کھا رہے، بچے کی قسم کھا رہے، یہ تو شرک ہے. سب سے بڑا ظلم شرک ہے. شرک کو ظلم کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شرک کرنے والا اپنے مالک کے حقوق میں ظلم کرتا ہے، اپنے خالق کے حقوق میں ظلم کرتا ہے. سجدہ اس کا حق ہے، کسی اور کے آگے کرتا ہے. دعا اس کا حق ہے، کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. ناک اس کے آگے رگڑنی چاہیے، کسی اور کے آگے رگڑتا ہے. اور شرک کرنے والا اپنے نفس کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ شرک کیا جہنم میں گیا. پورے قرآن میں اٹھا کے دیکھ لو، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا. کہیں کہا کہ میں تواب ہوں، کہیں کہا کہ میں غفار ہوں، کہیں کہا کہ میں رحمان ہوں، کہیں کہا کہ میں رحیم ہوں. مگر شرک کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کرنے والے کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ معاف کر دیں گے. شرک معاف نہ خطرناک. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں، آیت نمبر 82 میں فرمایا
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، ایمان لائے اور ظلم کو نہیں ملایا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہی لوگ تو امن و شانتی پانے والے اور وہی لوگ تو ہدایت پانے والے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب قرآن کی یہ آیت اتری، جب سورہ انعام کی یہ آیت اتری تو صحابہ کرام گھبرا گئے، صحابہ کرام کانپ اٹھے. صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، اے اللہ کے نبی، اینا لم یظلم نفسہ، کون ہے ہم میں جس نے چھوٹا موٹا ظلم نہ کیا؟ ظلم سے کون پاک ہے، کون بری ہے، کون ہے جس نے کوئی دنیا میں ظلم نہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں وہی لوگ بچیں گے، وہی لوگ امن پائیں گے، شانتی پائیں گے جنہوں نے ظلم نہ کیا ہو. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے، یہ وہ ظلم ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک. اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بچے کو شرک سے بچنے کی تلقین کی. تو اب اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کے بچے کو حضرت لقمان کا حق بتا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کا حق بتایا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، تو اب لقمان کا حق، باپ کا حق اولاد کے اوپر کیا، یہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو بتا رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے بارے میں. کس بات کی وصیت کی؟ آبجیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ محسوس کر دیا. کس بات کی وصیت کی یہ نہیں بتایا، بس یہ کہا وصیت کی. مفسرین لکھتے ہیں جب مفعول کو حذف کر دیا جائے تو معنی کے اندر بڑی بلاغت پیدا ہو جاتی ہے. ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں. کیا مطلب؟ یعنی بھلائی اور احسان اور حسن سلوک اور بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کے جتنے اصول ہیں، جتنے آداب ہیں، جتنے طریقے ہیں، سارے کے سارے آ گئے. جتنا سکھ پہنچا سکتے ہو اپنے والدین کو پہنچاؤ، اپنے والدین کی آنکھوں کو جتنی ٹھنڈک پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، ان کے دل کو جتنا چین پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، ان کو جتنی خوشی دے سکتے ہو خوشی دو. کیوں والدین کے ساتھ اتنا بڑا حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اب اللہ تعالیٰ احسان سے کر رہا ہے. حملتہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ تجھے حمل میں رکھا، تجھے پیٹ میں رکھا، تکلیف در تکلیف، وہنن علی وہن، یعنی ایک تکلیف تو 9 مہینہ پیٹ میں رکھنے کی اور پھر اس سے بڑی تکلیف جنم دینے کی. زندگی کا وہ اسٹیج ہوتا ہے جب ایک عورت کی زندگی رسک پر ہوتی، خطرے پر ہوتی. اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے ایک ماں اپنی زندگی کو داؤں پہ لگا دیتی. اس ماں کے ساتھ تم بھلائی کرو. وہنن علی وہن، تکلیف در تکلیف، حمل کی تکلیف، ایک ڈلیوری کی تکلیف. وفصالہ فی عامین، اور پھر 2 سال تک تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا. اللہ تعالیٰ نے بھی کیسا نظام بنایا. بچے کی غذا دودھ کے ڈبوں میں نہیں رکھی، بچے کی غذا دنیا کی کسی چیز میں رکھی. بچے کی غذا اس کی ماں کے بدن میں رکھی. تمام میڈیکل سائنس کا، پوری دنیا کے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے بچے کو بہترین سے بہترین غذائیں دے دو، لیکن اگر اس کو وہ غذا نہ ملے جو اللہ نے اس کی ماں کے بدن میں رکھی، اس بچے کے بدن میں وہ طاقت نہیں پیدا ہو سکتی جو نارمل انسانوں میں پیدا ہوتی. اور آپ دیکھیں جو بچے ماں سے بچھڑ جاتے ہیں، ماں مر جاتی ہے، ڈبے کے دودھ کے ذریعے وہ بچے بڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ان کے بدن میں کوئی نہ کوئی کمزوری اور کمی رہ جاتی ہے. دنیا کا کوئی دودھ، دنیا کی کوئی غذا، دنیا کی کوئی چیز اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یاد کر تیری ماں نے کیسی تکلیف سے تجھے رکھا، کیسی تکلیف سے تجھے جنم دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے خونے جگر کو تیری خوراک بنا دیا، 2 سال تک اس نے تجھے دیا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوا، احسان تو ماں کا بتایا جا رہا ہے اور بھلائی دونوں کے ساتھ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ ماں کے ساتھ بھلائی کرو تو بات سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ آگے احسان تو ماں کا ذکر کر رہا ہے، احسان صرف ماں کا ذکر کر رہا ہے، بھلائی دونوں کے ساتھ کرو۔ کیوں؟ ماں اگر دودھ پلا رہی ہے تو ماں کو کھلا پلا تو تیرا باپ رہا ہے، ماں نے تجھے 9 مہینہ اگر پیٹ میں رکھا ہے تو ماں کی تمام ضرورتیں تو تیرا باپ پورا کر رہا ہے، اور پھر ماں نے تجھے جنم دیا، تجھے پیٹ میں رکھا، تجھے دودھ پلایا، اور باقی تیری ضرورتیں، تیرے اوپر ہونے والے خرچے، تیری پڑھائی، تیری لکھائی، تیری تربیت، یہ سب کون کر رہا ہے؟ تیرا باپ کر رہا ہے۔ اس لیے کہا کہ دونوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ تم شرک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ تم بھلائی کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا کوئی ایک پہنچ جائے، تو تم ان کو اف بھی نہ کہنا۔ ایک سوال پیدا ہوا، جب پہلے یہ کہہ دیا کہ بھلائی کرو تو الگ سے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف مت کرو؟ جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں تو اولاد جوان ہوتی ہے۔ اب ماں باپ کمزور ہیں اور اولاد طاقتور ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب اولاد کمزور تھی، ماں باپ طاقتور تھے۔ ایک وہ ٹائم تھا جب اولاد کی ساری ضرورتوں، اولاد اپنی تمام ضرورتوں کے لیے ڈیپینڈ تھی اپنے ماں باپ پر۔ اب یہ ٹائم آ گیا کہ باپ بیچارہ کچھ کرنے کے لائق نہیں بچا، ماں بیچاری کمزور ہے۔ اب یہ وہ ٹائم ہے جو اولاد کے لیے امتحان کا ٹائم ہے۔ جب تک جوان نہیں ہوئے تھے تب تک ماں باپ کے ساتھ بھلائی کیا تو کیا، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے اب اصل امتحان ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ والد، وہ اولاد جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ اولادیں جنہوں نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیفیں پہنچائی، ان کے دل کو دکھایا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے، ان کو اپنی زبان سے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے اف بھی مت کرو۔ کسی کو تکلیف پہنچانے کو، کسی کے دل کو ہرٹ کرنے کے لیے عربی زبان میں جو سب سے چھوٹا جملہ ہے وہ یہی ہے، اف۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی معمولی کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہوتی تو اللہ اس کو بیان کر دیتا۔ یعنی تکلیف مت پہنچاؤ، اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے کا سبب مت بنو اپنی زبان کے ذریعے۔ اور آگے کا ولا تنہرہما، وہ بوڑھے ہو جائیں گے، دماغ ان کا کنٹرول میں نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے وہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تمہارے مزاج پہ ناگوار گزرے، ہو سکتا ہے وہ بہت سارے ایسے ڈیسیزن لیں تو غلط ہوں، ان کے ڈیسیزن سے، ان کے فیصلوں سے اختلاف کرو، ان کی غلط باتیں مت مانو، بدتمیزی مت کرو، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی بات کرو بڑے ادب سے بات کرو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یہ چھوٹی سی دعا ضرور پڑھا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر بھی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا، میری تربیت کی۔ تو کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کی ماں نے بڑی تکلیفوں کے ساتھ اسے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، میرے بندے تو میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ الی المصیر، تجھے مرنے کے بعد میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو اگر اپنے ماں باپ کو ستائے گا، تکلیف پہنچائے گا، تب بھی تجھے حساب تو مجھے کو دینا ہے، اور میرے شکر میں تو کوتاہی کرے گا، تو اللہ کی عبادت میں توحید میں کوتاہی کرے گا، تب بھی تجھے جانا تو اپنے رب کے پاس ہے۔ انسان بھاگ کے نہیں جا سکتا ہے،
دنیا میں کہیں بھی چلا جا رہے گا تو اللہ کی کائنات ہی نا، اس کے کنٹرول میں رہ کہیں بھاگ نہیں سکتا. الی المصیر، جانا تو وہی ہے، اسی کے پاس جانا ہے. دنیا میں آدمی لاکھ ہاتھ پیر مار لے، پیسے کما لے، عزت کما لے، نام کما لے، مر کے جانا تو وہی ہے. الی المصیر، میرے ہی پاس آنا ہے. غور کرو تو یہ ایک لفظ انسان کی اوقات بتا دیتا ہے. کائے کا تمہارا شش محل، تمہارا شش محل، تمہارے اونچے اونچے مکان، تمہاری بلڈنگیں سب یہی رہ جائیں گے، تمہیں جانا اس کے پاس ہے. الی المصیر، میرے پاس آنا ہے. اس کے بعد ایک بہت اہم نقطہ بتایا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، حسن سلوک کرو، لیکن اگر ماں باپ بھی اگر کوئی ایسی بات کہیں جو شریعت کے خلاف ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، تو اصول بتا دیا کہ اس کی مرضی کے خلاف کسی کی مرضی نہیں چلے گی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کرنے کے اوپر کوشش کریں، شرک کرنے پر ابھاریں، تیرے ماں باپ اگر یہ چاہیں کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اپنے ماں باپ کی بات نہ ماننا، تو اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرنا. لیکن ہاں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن مشرک ہے ماں باپ، پھر بھی تم دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، دنیا میں ان کے حقوق میں کوئی کمی نہ کرنا. تیرے ماں باپ اگر تجھے شرک کرنے کی تعلیم بھی دے، تجھے شرک کرنے کے اوپر ابھارے، تو ان کی شرکیہ باتوں کو تسلیم نہ کرنا، لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ تم دنیا میں بھلائی ہی کرتے رہنا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیکھو، ایمان لاتے ہیں، ان کی ماں کہتی ہے بیٹے تو محمد کے اوپر ایمان لے آیا ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں. کہا کہ ماں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تجھے اپنی ماں سمجھوں گا، تیری خدمت کروں گا، تیری سیوا کروں گا، لیکن میں اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لا چکا ہوں، میں اسلام سے کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا. ماں نے دیکھا جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکل رہا ہے. بخاری کی روایت ہے، حضرت سعد ابن وقاص کی ماں کہتی ہے کہ میرے بچے، تو اگر جو تو نے نیا مذہب قبول کیا ہے، تو نے جو نیا دھرم اور نیا اسلام، جو تو نے نیا دین قبول کیا، اگر تو نے یہ دین نہیں چھوڑا، تو اے میرے بیٹے میں کہہ دیتی ہوں، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں اناج کا ایک دانہ بھی اپنے پیٹ میں، اپنے منہ میں نہ ڈالوں گی، اور پانی کا ایک قطرہ بھی میں نہ ڈالوں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی. مر جاؤں گی، لوگ تجھے کہیں گے تو اپنی ماں کا قاتل ہے، پھر تو فیصلہ کر لینا. ماں بیٹھ گئی دھرنے پر، بھوک ہڑتال پہ، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، بوڑھی ماں ہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص سمجھا رہے ہیں کھا لو ماں، پانی پی لو، لیکن ماں کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. 24 گھنٹے گزرے، ماں کی حالت کمزور ہونے لگی، بستر پڑ گئی. اب رشتہ دار آ رہے ہیں، دیکھ رہے ماں کی یہ حالت ہے، پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہا اسی سے کہو یہ کمبخت اسلام لے آیا ہے، میری بات نہیں مان رہا. اب رشتہ دار بھی جو آ رہے ہیں وہ تانا دے رہے، دیکھو تمہاری ماں تمہاری وجہ سے بستر پڑی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے بڑی امتحان کی گھڑی ہے. ماں کچھ کھا نہیں رہی ہے، بستر پڑی ہے، رشتہ دار الگ تانا دے رہے. نوبت یہ آ گئی کہ جب بڑھاپے میں انسان کو کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، تو اور کمزوری آ جاتی. حالت یہ آ گئی کہ ماں کی سانسیں اکھڑنے لگی، ایسا لگا کہ اب اگر کچھ نہیں کھایا پیا تو چلی جائے گی دنیا سے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی ماں سے کہا کہ اے میری ماں تو سنیے، لو کانت لکی مئۃ نفس، اے میری ماں تجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک جان دی ہے، اگر تجھے اللہ 100 جان دے دے اور ایک ایک کر کے تیرے بدن سے جان نکلتی چلی جائے، ایک بار نہیں تو 100 بار مر جائے، مگر میں تیری زندگی کے لیے اسلام کو داؤں پہ نہیں لگا سکتا ہوں، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کہا کہ ماں پانی پی لے، پلا کے ماں نے کھلا دیا کھانا اپنی ماں کو. ماں نے بھی دیکھ لیا کہ کوئی فائدہ نہیں، یہ ان کا ایمان تھا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ اگر شرک کرنے کی تعلیم دیں تو ان کی بات مت مانو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرو. واتبع سبیل من اناب الی،
ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تم دنیا میں ان لوگوں کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرنے والے ایمان والے ہیں. تو ایمان والوں کے راستے پر چلو، اس لیے کہ مرنے کے بعد تمہیں لوٹ کے تو اپنے مالک کے پاس جانا ہے اور اس کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے. تو یہ بیچ میں حضرت لقمان کی نصیحت چل رہی تھی. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے جب حضرت لقمان نے اللہ کا حق اپنی اولاد کو بتایا تو اللہ نے ماں باپ کا حق اولاد کو خود بتایا. اب اس کے بعد سلسلہ کلام پھر سے اسٹارٹ ہو گیا. اب حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے پہلی نصیحت کیا کی کہ شرک مت کرنا. اب دوسری نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کہا کہ اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوگی. غور کریں رائی کتنی بڑی ہے. رائی تو آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے یہاں مسالے میں استعمال ہوتی ہے. رائی کے ایک دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے اور وہ چیز ایک چٹان کے اندر ہے اور وہ چٹان زمین و آسمان میں پوری کائنات میں کہیں پر بھی چھپی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے یاتی بہ اللہ، اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. اس کے علم سے، اس کی قدرت سے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی چیز چھپ نہیں سکتی ہے. اللہ، اس سے ہم لوگ نہیں ڈرتے. ہم لوگ شاپنگ مال میں لگے ہوئے کیمرے سے ڈرتے ہیں کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. ایئرپورٹ اور ریلوے اسٹیشن پر لگے ہوئے کیمروں سے ڈرتے ہیں کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. اس مالک کے کیمرے سے کبھی نہیں ڈرتے جس کے علم کا یہ حال ہے کہ رائی کے دانے کے. اچھا، دنیا کے کیمروں میں جو چیزیں فائل سیف ہو رہی ہے وہ کرپٹ بھی ہو سکتی ہے، کیمرہ خراب بھی ہو سکتا ہے، اور اس اللہ کے ہاں جتنی چیزیں سیف ہو رہی ہیں وہ سیف ہے. وہ سب کا حساب دینا پڑے گا. سب قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی. دنیا میں ہمارے سفید کرتے، ہمارے کالے کرتوتوں کو شاید چھپا لیں، مگر قیامت کے دن تو ہم سب سر سے پیر تک ننگے ہوں گے. ہمارے سارے کالے کارنامے سامنے آ جائیں گے. اور جب وہ ہمارے عمل کا وہ کچا چٹھا ہمارے سامنے آئے گا تب انسان بڑی بے بسی سے ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. اے اللہ، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسی نوٹ بک ہے، یہ کیسی ڈائری ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، جس کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی بچا نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ بھی بچا نہیں ہے. ہم نے جو دنیا کی نگاہوں سے چھپ کر کیے تھے، جو بند کمرے میں کیے تھے، جو لائٹ آف کر کے کیے تھے، وہ سارے کے سارے گناہ بھی اس کے اندر درج ہیں. اے اللہ، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے. وہ لوگوں، حضرت لقمان اپنے بچے کو اس اللہ کے علم اور قدرت کی یاد دلا رہے ہیں، اپنے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تیرے سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، باریک سے باریک چیزوں پر نظر رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. دنیا میں ابھی تک کوئی مشین ایسی نہیں بنی ہے جو انسان کی سوچ کو ریکارڈ کر سکے. آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، مگر اللہ ہماری سوچ کو بھی جانتا، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم جب راستے میں چلتے ہو، جب سڑکوں اور چوراہوں پہ تم چلتے ہو، تمہاری آنکھوں سے جو غلط حرکتیں ہوتی ہیں، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی وہ مالک جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر جو چھپا ہوا ہے. مسکرا کے ملتے ہو لیکن دل کے اندر عداوت ہے، ہنس کر کے ملتے ہو لیکن دل کے اندر بغض ہے. دل کے اندر بھی جو بھرا ہوا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے. اس اللہ سے ہمیں ڈرنا چاہیے جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز کو سامنے.
تو پہلی نصیحت کی شرک مت کر، اور دوسری نصیحت کی کہ میرے بچے اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے علم کا یہ حال ہے۔ اب تیسری نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ یا بنیا قم الصلاۃ، اور اے میرے بچے تو نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ قرآن میں کہیں نیکی کا بیان ہو اور نماز کا ذکر نہ آئے، متقی لوگوں کا تذکرہ آئے اور نماز کا ذکر نہ آئے، یہ پاسبل نہیں۔ پورے قرآن میں دیکھ لو، کہیں پر نہیں۔ قرآن شروع کرو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کا نام آیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، فوراً نماز کا ذکر ہے۔ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون مومن؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ بغیر نماز کے اللہ یہاں کامیابی نہیں۔ جاڑے کا موسم ہے، فجر کی نماز شاید دنیا کا ایک بہت مشکل کام ہے، اس موسم میں اپنا بستر چھوڑ کے فجر کی نماز، مگر یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، او میرے صحابہ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جس سے تمہارے درجے اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند ہو جائیں، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں؟ صحابہ نے کہا کہ ضرور ہے اللہ کے نبی، آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ٹھنڈا پانی ہے، سردی کا موسم ہے، پانی کو ٹچ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ بھی کمپلیٹ وضو کر رہا ہے، مکمل وضو کر رہا ہے، ناپسندیدہ اور دل کے اوپر بھاری ہونے کے باوجود انسان مکمل وضو کر رہا ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ نماز کی پابندی، مسلم شریف کی ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، طہارت پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، اور زبان سے اگر آدمی الحمدللہ پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کے ترازو کے پلڑے پر یہ چیز بھر دے گی اس کو۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف جو ہے یہ ترازو کو بھر دے گی۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، اور اگر سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمے اگر انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ اللہ کے اتنے بھاری ہوں گے کہ زمین و آسمان کو یہ بھر دیں گے۔ ان کی اتنی بڑی ویلو ہے اللہ کے یہاں، سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں والصلاۃ نور، نماز روشنی ہے۔ جنہوں نے دنیا میں اندھیروں کی پرواہ کرے بغیر نماز پڑھی ہوگی، سردی کی پرواہ کیے بغیر نمازوں کی پابندی کی ہوگی، دھوپ اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اندھیرے میں نہیں رکھے گا۔ الصلاۃ نور، ان کو نماز نور کا کام کرے گی، روشنی کا کام کرے گی۔ والصدقۃ برہان، اور انسان نے اگر دنیا میں صدقہ کیا ہوگا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوگا تو وہ صدقہ اس کے لیے دلیل بنے گا، قیامت کے دن وہ صدقہ دلیل بنے گا کہ وہ اللہ کا نیک بندہ۔ والصبر ضیاء، اور صبر اگر انسان دنیا میں اللہ کی طرف سے آنے والی امتحانات پہ، آزمائشوں پہ صبر کرے گا تو صبر بھی قیامت کے دن روشنی کا کام کرے گا۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن کی اگر تلاوت کی ہوگی، قرآن کو پڑھا ہوگا، قرآن کو سمجھا ہوگا تو قرآن انسان کے لیے دلیل کا کام کرے گا، قرآن حجت کا کام کرے گا، قرآن ہماری طرف سے لڑے گا، قرآن ہماری طرف سے لڑے گا۔ قرآن کہے گا نہیں ہے اللہ، اس نے میری تلاوت کی تھی، اس نے میرا حق ادا کیا تھا، اور اگر اسی قرآن کو ہم نے لپیٹ کے الماری میں رکھ دیا تو اللہ کے نبی فرماتے حجت علیک، وہ قرآن ہمارے خلاف حجت کرے گا، ہمارے خلاف ہو جائے گا وہ قرآن، قیامت کے دن کہے گا اے اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ تو حضرت لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے نماز قائم کر۔ پتہ یہ چلا عقیدے کی اصلاح کے بعد، پہلے عقیدے کی اصلاح کی، شرک مت کرو، اللہ سے ڈرو، اب عمل کی اسٹارٹنگ نماز سے ہونی چاہیے۔ انسان بہت نیک ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کی نیکی کو کوئی مطلب نہیں، انسان نیک ہے تو نمازی بھی ہونا چاہیے۔ عمل کی اصلاح کی شروعات نماز سے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اے میرے بچے تو نیکی کا حکم دینا،
وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنا. یعنی ایک مسلمان کا کام نہ ہو اس کے گھر میں، اس کی فیملی میں، اس کے پریوار میں، اس کے سماج میں، اس کے پڑوس میں غلط کام ہو اور وہ روکنے کی کوشش نہ کرے. یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ تو تہجد گزار ہو اور اس کا بیٹا نماز بھی نہ پڑھے. نہیں، وہ نیکی کا حکم دے، وہ برائی سے روکے. اس کے گھر میں کوئی برائی ہے وہ کنٹرول کرے، اس کے پڑوس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ روکنے کی کوشش کرے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اے میرے بچے تو نیکی کا حکم دینا. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، تو برائی سے روکنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ آسان کام نہیں ہے. تمہیں تانے بھی ملیں گے، تمہیں گالیاں بھی ملیں گی، تمہیں تکلیفیں بھی ملیں گی. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس راستے میں جو تکلیفیں آ جائیں ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہنا، صبر کرتے رہنا. اور آگے یہ بھی کہہ دیا إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کرنا یہ سب کے دل گردے کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت پڑتی ہے، بڑے حوصلے کی، بڑی ہمت کی ضرورت پڑتی ہے. بنارس میں آج توحید کو ماننے والے، قرآن و حدیث پہ چلنے والے آج ہزاروں لاکھوں کی تعداد. ایک زمانہ تھا اسی مدن پورہ کی مسجد میں آمین زور سے کہنے پہ مقدمہ بازیاں ہوتی تھی. آج تو اللہ کا کرم ہے 5-6 مساجد موجود ہیں آپ کے علاقے. یہ ہمارے بزرگوں کی کاوشیں ہیں، ان علماء کی قربانیاں ہیں جنہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے میں بڑی تکلیفیں سے گالیاں سنی ہیں. میلوں میں چلے جاتے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، پاگل کہتے تھے، اپنی ٹفن لے کے جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، چپ چاپ سے چلے آتے تھے. اپنا پیغام، ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو دین کی دعوت کا کام اتنا آسان نہیں میرے بھائی. توحید کو پھیلانا، پہلے لوگ بتاتے ہیں کاروبار کرنے والے اگر اہل حدیث کی گدی پر کوئی مال بیچتا ہے تو زیادہ دنوں تک وہ پھر شرکیہ کاموں پر باقی نہیں رہتا تھا. دھیرے دھیرے سمجھاتے تبلیغ کرتے لوگ قائل کر لیتے تھے. اب مزاج بدل گیا. اب سب سے اوپر ہمارا بزنس ہے. بزنس آورز میں بزنس کی بات ہوگی. ہمارے یہاں مال بیچنے آیا، ہم مال خریدیں گے، اس کو پیمنٹ دیں گے، بس. اس کے آگے وہ کس مسلک کا ہے، وہ کیا عقیدہ ہے اس کا، اس سے ہم کبھی بحث نہیں کریں گے. یہ آج ہمارا مزاج ہے. دین کی دعوت کا کام یہ صرف علماء کا نہیں ہے. توحید کی دعوت کو پہنچانا یہ صرف جامعہ سلفیہ کے فارغین کا کام نہیں میرے بھائی، یہ ہم سب کا کام ہے. یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے اپنے دائرے میں، اپنی اپنی حدوں میں، اپنی اپنی لمٹس میں ہم کام کریں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو. وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے رو. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس راستے میں جو تکلیفیں پہنچے صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، لیکن یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. تو عقیدے کی اصلاح کی تعلیم بھی دے دی، عمل کی اصلاح کی تعلیم. اب تیسری اخلاقی اصلاح کی تعلیم دے رہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور اے میرے بچے تو گال پھلا کے لوگوں سے نہ ملا کر. اونٹ کی گردن میں بیماری ہوتی تھی، اس کو بولتے تھے سعر. جب اونٹ کی گردن میں وہ بیماری ہو جاتی تھی تو پھر وہ اپنا منہ ادھر ادھر نہیں کرتا، بس اس کا منہ ایک طرف رہتا. قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا کہ جو اونٹ میں بیماری ہوتی وہ تمہارے اندر نہ رہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مطلب کا آدمی ملا تو پلکیں بچھا دیتے ہیں، اور کام کا آدمی نہیں ہے تو گردن ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، رخ تک نہیں ملاتے، سلام اور مسافہ کرنا تو بڑی دور کی بات. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ مسلمان کی شان نہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو سب سے مسکرا کے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، جس کے چہرے پہ کبر نہ ہو، غرور نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، رعونت نہ ہو، تکبر نہ ہو، بڑائی کا احساس نہ ہو، اپنی دولت کا، اپنی حکومت کا، اپنی عزت کا، اپنے نام کا فخر. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا گال پھلا کے لوگوں سے نہ ملا کر. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تو زمین میں اکڑ کے نہ چلا کر. تیری چال کے اندر بھی ایسا انداز نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ گھمنڈیوں کی چال ہے، مغروروں کی چال ہے. تیرے چلنے کا انداز بھی نارمل ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے. تیری چال کے اندر بھی تکبر نہیں ہونا چاہیے. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈی اور اترانے والے کو پسند نہیں کرتا ہے.
تکبر یہ اللہ کی چادر ہے. اس لیے ہم لوگ اللہ کا جب بھی نام لیتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم سب چھوٹے ہیں. ہماری پیدائش ایک حقیر پانی سے ہوئی ہے. ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے. مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں مل جائیں گے. کاہے کا غرور، کاہے کا گھمنڈ. ہاں، تواضع پیدا کرو، نرمی پیدا کرو، اپنے آپ کو کمتر سمجھو. اور اللہ کے پیارے نبی کی حدیث سے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے اندر تواضع اختیار کرے گا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھے گا، اللہ اسے اونچا کرے گا. اللہ کے یہاں وہ اونچا مقام پائے گا. میرے بھائیوں، تکبر اور گھمنڈ سے حضرت لقمان اپنے بچے کو روکا. اس کے بعد کہتے ہیں وقصد فی مشیک، اور اے میرے بچے جب تو چلے تو تیرے چلنے کے انداز میں بھی میانہ روی ہو. کچھ نوجوانوں کو دیکھیے جب چلتے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے کسی ریس کے مقابلے میں چلنا، ایسا بھاگم بھاگ ہو رہا ہے. یعنی انسان اتنا دھیرا بھی نہ چلے کہ لگے کہ بیمار ہے، اور اتنا تیز بھی نہ بھاگے کہ وہ لگے کہ دوڑ رہا ہے. انسان کی چال میں میانہ روی ہونی چاہیے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور آواز بھی پست رکھو. اتنی ہی آواز لاؤڈ کرو جتنی ضرورت ہے. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز. میں آج غور کر رہا تھا کہ گدھے کی آواز کو اتنا برا کیوں کہا گیا. ابھی میں مسجد میں آیا تو میں نے موبائل کے اوپر اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کیوں کہا کہ آواز پست رکھو. اس لیے کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی. آج سائنٹیفکلی بھی یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ گدھے کی آواز اگر لگاتار کسی کو سنائی جائے بہرا ہو جائے، اس کے کان خراب ہو جائیں گے. آواز کو ناپنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے، اس آواز کو ناپنے کے بعد، اس کی کیپیسٹی کو ناپنے کے بعد جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گدھے کی آواز یہ انسان کے کان کے لیے بڑی خطرناک ہوتی ہے. اگر گدھے کی آواز ریگولر کوئی سنے اور گدھا اپنی پوری آواز میں چلائے اور وہ پوری آواز انسان کے کانوں پڑے تو 2 گھنٹے میں انسان بہرا ہو جائے گا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، گدھے کی طرح مت چلاؤ. ضرورت پڑے آواز بلند، بلا ضرورت بہت اونچی آواز میں بات مت کرو. یعنی اسلام صرف یہی نہیں سکھاتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ سے ڈرو. بس آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہے، آپ کی چال کیسی ہے، آپ کی گفتار کیسی ہے، اسلام اس پر بھی ہماری توجہ لے کے جاتا ہے. تو حضرت لقمان نے اپنے بچے کو یہ جو نصیحتیں کی، عقیدے کی نصیحت کی، اس کے بعد عمل کی نصیحت کی، اور اس کے بعد اخلاق کی نصیحت کی. یہی 3 بنیادیں ہیں میرے بھائی. ہمارا عقیدہ صحیح ہو جائے، ہمارا عمل صحیح ہو جائے، اور ہمارا اخلاق اچھا ہو جائے، کامیاب ہو جائیں گے. آج کہیں عقیدہ صحیح ہے تو عمل گڑبڑ ہے، کہیں عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی صحیح ہے تو اخلاق گڑبڑ ہے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں، میں جانتا ہوں کہ عقیدے میں 100 نمبر ہے، عمل کے میدان میں بھی چلو 80-90 نمبر دے دے، لیکن اخلاق میں بڑے کمزور ہیں. کیا اخلاق کے بغیر ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن ترازو کے اوپر سب سے بھاری چیز کیا ہوگی؟ حسن الخلق. انسان کا اخلاق ہوگا، انسان کا کیریکٹر ہوگا، انسان کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر ہوگا، انسان کیسے ملتا ہے، کیسے لین دین، کیسے معاملات ہیں. الحمدللہ بھائی ہم تو پکے اہل حدیث ہیں، ہماری توحید بہت اچھی، ہمارا عقیدہ بہت اچھا، لین دین بہت گڑبڑ ہے آپ کا، معاملات بڑے خراب ہیں آپ کے، زبان بڑی خراب ہے آپ کی، بولتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ مار رہے کسی کو. اللہ کے واسطے اخلاق پر توجہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. قیامت کے دن سب سے قریب کون مسلمان ہے جو اپنے نبی سے محبت نہیں کرتا؟ کون مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اپنے نبی کے قریب رہے؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب رہنے والا کون ہوگا؟ اس کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو میرے بھائیوں، یہ حضرت لقمان کی نصیحتیں تھیں.
جن کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کے بڑے پہلو ہیں۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے عقیدے کی، اپنے عمل کی اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین حضرت لقمان کے جیسے ہم میں سے جتنے لوگ یہاں بچوں کے باپ ہیں، حضرت لقمان کی طرح انہیں اپنے بچوں کے لیے ٹائم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی میں اتنا ٹائم ہم نکالیں کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں، ان کی اخلاقی تربیت کریں۔ اپنے بچوں کو اچھا کھلا لینا، اچھا پہنا لینا یہ کافی نہیں، ان کی دینی اور اخلاقی تربیت اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق۔ اللہ ہم سب کو اچھے نیک عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس ملک کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، ہماری مسجدیں، ہماری عبادت گاہیں آج جو ہے وہ بڑی نظر میں ہیں۔ اللہ ہماری مسجدوں کی، ہمارے عبادت گاہوں کی، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کے ظلم سے، ان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اس ملک کے امن و چین کو، اس ملک کے بھائی چارے کو جو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان طاقتوں کو نیست و نابود کر دے۔ اللہ ان طاقتوں کو ختم کر دے۔ اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور شرک اور مشرکوں کو ذلت دے۔ اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حسن اخلاق کی دولت بھی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے جو اولاد ہیں ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ماں باپ ہیں انہیں اپنی اولادوں کے ساتھ اچھا اور اسلامی طریقے سے ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو بھی شریعت کے مطابق، اسلامی عادات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔